اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ یہ اشعار علامہ محمد اقبال نے بالخصوص ایک طالب علم کے لیے لکھے، اس قوم کے معمار کے لیے لکھے، اس قوم کے مستقبل کے لیے لکھے، کیونکہ یوتھ جو ہے نا، یوتھ وہ کسی بھی قوم کا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس پر قوم کی ساری امیدوں کا دار و مدار ہوتا ہے، اور وہ قوم کی امیدوں کا محور ہوتے ہیں۔ اگر وہ یوتھ اپنے ٹریک پر آ جائے تو قوم کا مستقبل سنور جاتا ہے، اور اگر یوتھ اپنے ٹریک سے ہٹ جائے تو قومیں جو ہیں وہ اپنے مستقبل کو خراب کر بیٹھتی ہیں نا۔ تو اس 4 مصری شعر کے اندر علامہ اقبال فرماتے ہیں نوجوان کو، طالب علم کو مخاطب کر کے، کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کہ اے طالب علم، ایس امت کے نوجوان، کہ میری خدائے بزرگ و برتر سے، خدائے رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ وہ تیری زندگی میں ایک طوفان برپا کر دے اور تو اس طوفان سے آشنا بھی ہو جائے۔ مطلب یہ کہ تجھے زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنے کی تیرے اندر جرت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تجھے وہ ہمت، وہ حوصلہ اور وہ دلیری نصیب فرمائے کہ تو طوفانوں سے ٹکرانے کی تیرے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیرا جو سمندر ہے، تیری جو ذات ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تلاطم موجود نہیں، کسی قسم کی کوئی آرزوئیں اور امنگیں موجود نہیں۔ ان آرزوؤں اور ان امنگوں کو بیدار کرنے کے لیے تیرے اندر ایک طوفان کا برپا ہونا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس طوفان کے برپا ہوئے بغیر تیرے اس بحر کی موجوں میں اضطراب پیدا نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں یہاں پر وہ اقبال، کہ اللہ تعالیٰ تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے تاکہ تیرے اندر جو سمندر ہے، جو تیری مخفی صلاحیتیں ہیں، کہ وہ بیدار ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اگر وہ ان کو بیدار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک طوفان بھیج دے تیری زندگی میں ایسے چیلنجز پیدا کر دے کہ تیرے اندر ان چیلنجز کو فیس کرنے کی ہمت اور جرت اور حوصلہ پیدا ہو جائے۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ کہ ہر طالب علم نے کتابیں تو تھامی ہوئی ہیں، وہ ان کو پڑھتا بھی ہے، ان کو یاد بھی کرتا ہے، ان کو یاد کرنے کے بعد بڑے بڑے امتحانوں میں بھی وہ جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے، اور ان امتحانوں میں وہ کامیابی بھی حاصل کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کا جو میٹیریل ہے وہ تو اس کو یاد ہے، اور اس کتاب کو اس نے ازبر کر لینے کے بعد ایک چھوٹی کامیابی بھی اس سے حاصل کر لی۔ لیکن کتاب خواں ہونا کافی نہیں۔ جو مقصد ہے کتاب کو پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے صاحب کتاب بنا دے، کہ اس کتاب کے اوپر تجھے وہ عبور حاصل ہو، اس کتاب سے تیری زندگی تبدیل ہو جائے، اس کتاب سے تیرے اندر پوشیدہ جو صلاحیتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر وہ بیدار فرما دے، اور ان صلاحیتوں کو لے کر تو اس قوم کی اصلاح کے لیے اٹھے، اس قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے، اور پھر اس کے بعد تو وہ کامیابیاں حاصل کرے کہ جن کی
اصل معنوں میں تجھ سے توقع کی جاتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے کتاب خوانی کا، کہ صرف کتاب خواں ہونا ضروری نہیں، صاحب کتاب ہونا ضروری ہے۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ جس وقت تک تو اس کتاب کو اس طرح سے نہیں سمجھے گا کہ جس طرح سے یہ کتاب تیری ذات کے لیے ہی نازل کی گئی ہے، اس وقت تک کوئی بھی فلاسفر، کوئی بھی عالم یا کوئی بھی اللہ کا بندہ تیرا گرہ کشا نہیں ہو سکتا، وہ تیری مشکلات کا حل اس کے پاس موجود نہیں ہے اس وقت تک، جس وقت تک تو کتاب سے کہ جو ہے وہ کتاب کا مقصد حاصل نہیں کرتا، اور اس مقصد کو تو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ نہیں کرتا۔ جو صاحب کتاب ہونے کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ عمل، کہ علم تو ہم حاصل کرتے ہیں، ہم کتاب خواں تو ہوتے ہیں، لیکن عمل سے ہم دور ہیں، اس کا مطلب کہ ہم صاحب کتاب نہیں ہیں۔ تو اگر کتاب خواں کو کہ صاحب کتاب بننا ہے تو پھر اس کو علم سے عمل کا سفر بھی طے کرنا ہوگا، کہ پریکٹیکل لائف کے اندر آپ اپنے علم کو کس حد تک امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے آپ کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں ان کا آپ مردانہ وار سامنا کرنے کا، ان کا مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ جرت آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، تو پھر آپ حقیقی معنوں میں صاحب کتاب بنتے ہیں۔ تو کتابیں تو ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اللہ کی کتاب بھی ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ ہم اس چیز کا احتساب کریں کہ ہم اس کتاب کو کتنا پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کتاب پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ کیا واقعی وہ کتاب ہمارے لیے منشور حیات ہے؟ کیا واقعی ہم اس کتاب کو اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی وہ کتاب ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی برپا کر رہی ہے جس کو برپا کرنے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی مبارک ہستی کے پر وہ کتاب نازل فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے دنیا کا نقشہ اللہ نے تبدیل کرنا تھا؟ کیا اے طالب علم، کیا تو نے اس کتاب سے اپنی زندگی کے نقشے کو تبدیل کیا؟ یہ ایک اوپن کویسچن ہے، یہ سب کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور ہر ذی شعور کے لیے یہ ایک سوال ہے کہ کیا واقعی جو کتاب یا جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں، کیا واقعی ہم اس کتاب یا ان کتابوں کے صاحب کتاب ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس کا جواب ہم نے اپنی ذات سے لینا ہے، اینڈ دیٹ از این اوپن کویسچن، اور وہ سب کے لیے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طالب علم کو، یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طالب علم کو اس کی زندگی میں ایسے چیلنجز پیدا کرے کہ اس کا جو خاموش سمندر ہے، جو اس کی ذات کا خاموش سمندر ہے، جس میں ہزار ہاں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر رکھی ہیں، وہ ان صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے قابل ہو جائے۔ کتاب کو وہ صرف کتاب کی حد تک نہ لے، اس کتاب کو وہ اس انداز میں پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صاحب کتاب بنا دے، اور اس کے لیے نیت کا خالص ہونا یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز میں آپ کے راستوں کو آسان بنا دیتے ہیں، اور پھر اس میں آپ کی منزل بھی آپ کے لیے وہ آسان ہو جاتی ہے، پھر اس راستے کے جو کٹھن مراحل ہیں وہ بھی آپ کو آسانیاں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ باہر سے دیکھنے والے کے لیے وہ ایک مشکل چیز ہے، لیکن جو اس راہ حق کا مسافر ہوتا ہے اس کے لیے وہ راستے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، اس کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں، اور اس کو اپنے کام میں، اپنے جوش عمل میں جو سکون محسوس ہوتا ہے وہ اس کو دنیا کی اور کسی چیز میں محسوس نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔